اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل یا سبک رفتار جسم اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز مقامات سے چلے آئیں۔ یہ سورہ حج کی 27ویں آیت ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ بنانے کے لیے اس کے مقام کی نشاندہی فرما دی تھی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دور ہی میں ہو گئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا اور آدم علیہ السلام کو یہاں پر بھیجا تو ان کے ہاتھوں سے سب سے پہلے تعمیر کعبۃ اللہ کی ہوئی۔ اس کے بعد طوفان نوح میں کعبۃ اللہ جب ڈھا گیا تو پھر سے اس کی بنیادوں کو بتایا گیا حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کر ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر ان سے تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا ان کو اس پر۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس کی تعمیر کی اور اس کو بسایا، اور پھر اس کے لیے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا میرے ساتھ، اور پھر میرے گھر کو طواف اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اور قیام اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ اور کعبۃ اللہ کا اگر آپ لوکیشن دیکھیں تو یہ بات آج میں نے دنیا ثابت کر چکی ہے کہ وہ بالکل سینٹرلی لوکیٹڈ ہے دنیا میں، یعنی کہیں سے بھی آپ اس کو ڈائگنوس ڈال کے دیکھیے تو ایسا مقام اللہ تعالیٰ نے وہ پسند فرمایا ہے کہ دنیا کے بالکل بیچوں بیچ ہے، وہ آج ذرا بھی ادھر یا ادھر ہٹا ہوا نہیں ہے۔ دنیا کے کوئی بھی مقام سے اگر آپ وہاں پر آئیں گے تو بالکل سینٹر میں ملے گا آپ کو۔ یہ شان ہے اس کی، کیونکہ اللہ کا گھر تھا، اللہ کا گھر ادھر یا ادھر نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو بالکل بیچوں بیچ ہونا تھا گلدستے کی طرح۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم فرمایا۔ اور پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان حج کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اعلان حج کر دو کہ حج تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، اور ابی ابن حاتم اس کو اپنی کتاب میں لیا ہے، اور اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ حج کا اعلان کر دیجئے لوگوں میں کہ حج اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا رب، میں جو ہے اگر یہاں سے حج کا اعلان کروں گا تو یہ تو بالکل جنگلی علاقے ہے، یہاں پر کوئی بھی آبادی نہیں ہے، اس کو کون سنے گا میری آواز کو یہاں سے میں اگر ٹھہر کر پکاروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کام تو صرف اتنا ہے کہ اعلان کر دینا، اس کے بعد اس کو پہنچا دینا اور اس کو پھیلا دینا ساری دنیا میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس طریقے سے تم اس کا اعلان کر دو۔ تو بتایا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا، یا جبل ابی قبیس پر ٹھہر کر انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ کانوں میں انگلیاں لگا لی، اور دائیں اور بائیں اور شرقاً اور غرباً جو ہے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا ہے اور اس گھر کا حج تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، لہٰذا تم اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ یہ ندا لگائی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس ندا کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ساری دنیا میں پھیلا دیا، اور یہ اسی یعنی حدیث کو جو ہے آگے بڑھایا گیا ہے، اسی کا ٹکڑا ہے کہ اس ندا کو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا بھر میں پھیلا دیا، اور دنیا بھر کے لوگوں کو جو اس وقت زندہ تھے ان کو بھی، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے جو بھی لوگ تھے جن کے حق میں حج فرض کر دیا گیا تھا اور جن کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا کہ وہ حج کریں گے، تو ان کو جو ہے یہ بات بتا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس کو بتایا، اور پھر ان سبھوں نے لبیک اللہم لبیک کہہ کر جو ہے اس بات کا اقرار کر لیا تھا، اور یہی بات بتائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ندا تھی، ندائے ابراہیمی کا جواب ہے وہ تلبیہ جو حاجی پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہہ کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اس کو جو ہے دنیا کے چپے چپے میں پھیلا دیا، اور اس کی تاثیر یہ ہوئی
کہ دور دراز کے مقام سے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آنے لگے، اور اس کا ذکر اس میں آ رہا ہے، یعنی اسی آیت میں کہ وہ جو ہے پیدل بھی آتے ہیں اور سواریوں پر بھی آتے ہیں، دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی آتے ہیں، اور لاغر قسم کے جانوروں پر بھی بیٹھ کر آتے ہیں، اور اتنی دور سے آتے ہیں کہ آتے آتے وہ جانور تھک کے چور ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اطراف عالم کے لوگوں کو وہاں پر جمع کر دیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، یعنی اس کے آثار اگر آپ دیکھیں اس آیت میں جو حکم دیا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام جو اعلان فرمائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری دنیا میں جو پھیلا دیا، تو یہ معاملہ جو آج ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر کھینچے چلے آتے ہیں، اور ایسا دکھتا ہے کہ ایک سروں کا سمندر ہے۔ اگر یعنی جو حاجی اور معتمر ہے اس کو جو ہے یہ مشاہدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس حقیر کو بھی اس سال یہ موقع عطا فرمایا، اور میں نے یعنی بذاتی طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں کے میدانوں میں، مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں اور سارے راستوں پر یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 50 لاکھ لوگ جو ہے اس سال جو ہے حج کیے ہیں۔ تو یہ لوگ جو دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، تو ان کو کس نے آواز دی تھی، کس نے ان کے سامنے یہ اعلان کیا تھا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام تو جو اعلان کیے تھے وہ تو بالکل یعنی ایسا علاقہ تھا وہاں پر تو کوئی بھی آبادی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کرشماتی طور پر اس کو ساری دنیا میں پھیلا دیا اور پہنچا دیا، اور پھر وہاں سے لوگوں کا آنے کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور یہ قیامت تک جو ہے سلسلہ جاری رہے گا۔ 5000 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آگے بھی یہی چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کی قسمت میں حج تھا ان کو یہ بات بتا دی تھی، اور انہوں نے اس کا اقرار کر لیا تھا آگے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ تو اس میں اور ایک بات جو بتائی گئی ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ اپنے مقررہ دینی و دنیاوی فائدے حاصل کریں، اور قربانی کے دنوں میں مخصوص چوپایوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بنایا ہے، اللہ کا نام لے کر قربانی کریں، پھر ان قربانی کے جانوروں کا گوشت کھاؤ اور تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اس میں دینی اور دنیاوی فائدے ہیں حج میں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس سے مراد یہ ہے دینی فائدے تو یہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کر نماز پڑھتے ہیں، مناسک کے حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، اس طریقے سے طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، تو یہ جو ہے ایسا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں اخلاص کے ساتھ حج کو آیا اور پھر اس نے کسی گناہ کا کام نہیں کیا، بے حیائی کا کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کرنے کے بعد اس کو بالکل ایسا کر دیتے ہیں جیسا وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور وہ واپس جائے گا تو بالکل ایسی پاک و صاف حالت میں واپس لوٹے گا۔ تو اس طریقے سے یہ دینی فائدے ہیں۔ اصل میں تو ہمارے پیش نظر دینی ہی فائدہ ہونا چاہیے، اخروی فائدہ ہونا چاہیے، اور بے شمار دنیاوی فوائد بھی اس میں ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ جب ایک انسان حج کے سفر کے لیے نکلتا ہے اور ارادہ کرتا ہے تو یعنی ایک بہت بڑی رقم، کثیر رقم اس کے لیے درکار ہوتی ہے، یعنی زندگی بھر کی کمائی وہ جوڑ کر جو رکھتا ہے اس کو ایک دم اللہ کے حکم پر خرچ کر دیتا ہے، ایک بڑی رقم کو خرچ کر دیتا ہے۔ کہیں پر یہ نہیں سوچتا کہ یہ رقم خرچ ہو جائے گی تو میں کنگال ہو جاؤں گا، مفلس ہو جاؤں گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یعنی آپ دنیا میں ایک بھی ایسی مثال نہیں بتا سکتے تاریخ میں کہ جو حج اور عمرے کو گیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر فخر و فاخر ڈال دیا ہے یا افلاسی ڈال دی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور بعض روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جو حج اور عمرے کو جاتا ہے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی دور فرما دیتے ہیں، اس کا افلاس دور فرما دیتے ہیں۔ اور دنیا میں دوسرے کام کرنے والوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ افلاس ہو گیا ہے، مفلس ہو گیا ہے، وہ گھر بنایا مفلس ہو گیا، بچی کی شادی کی مفلس ہو گیا، یا اور کوئی دوسرا کام کیا تو فخر و فاخر ہو گیا، اس کے پاس قرضوں میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے کبھی بھی ایسا آپ نہیں سنیں گے، ایک بھی مثال آپ کو نہیں ملے گی، جبکہ لاکھوں روپئے وہ اس میں ڈالتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو فخر و فاخر میں نہیں آنے دیتی۔ اور ایک بات کہ یہ حج کی جو فرضیت کا جو اعلان ہوا تھا یہ کس کے لیے ہے؟ سارے مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سورہ آل عمران پارہ 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ حج بیت اللہ کی جو ہے حج تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کے اوپر جو اس کی جانب جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو استطاعت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جو ہے کچھ پہلو ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں کہ استطاعت رکھنا کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ مالی وسعت ہو آپ کے پاس، کہ اتنا پیسہ ہو کہ زیادہ راہ آنے جانے کا خرچہ اور پھر وہاں پر رہنے اور کھانے پینے اور دیگر اخراجات کے خرچے آپ کے پاس موجود ہوں۔ سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ صحت و تندرستی آپ کی ہو، کہ آپ یہ مشکل سفر کر سکیں اور مشقت میں آنے والی مشقتیں جو آنے والی ہے اس عبادت میں، وہ مشقتوں کو جھیلنے کے قابل ہیں آپ اگر، تو آپ کو جانا ہے، ورنہ آپ اگر اس قابل نہیں ہیں، آپ کی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو پھر وہ استطاعت میں نہیں آتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جانے آنے کا جو راستہ ہے وہ محفوظ ہونا چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے، آپ کے جان اور مال کی حفاظت۔ اور چوتھی یہ کہ اگر عورت ہے تو پھر اس کے لیے محرم کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ چوتھی بات جو ہے، اور پہلی بات مال کی جو ہے، مال آپ کے پاس حلال کمائی کا ہونا چاہیے، حرام کمائی کا نہیں۔ آپ کا اگر کمائی جو ہے اگر سچی نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو وہ مال سے آپ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ کر نیکی کر رہا ہوں، بلکہ اگر مال حرام سے آپ اس قسم کے کام کریں گے تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہو سکتا ہے، اس کا ریاکشن ہو سکتا ہے۔ آج بہت سے لوگ بغیر سوچے سمجھے کہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، مال حرام کماتے ہیں اور عمرے اور حج کو جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات جو عورت کے لیے جو محرم ہونا ضروری ہے، کہ غلط قسم کے جو ہے لوگوں کو کسی نہ کسی کو بھائی بناتے ہیں اور محرم بنا کر چلے جاتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ اچھے کام کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور وہ بجائے ثواب کے گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس طریقے سے اگر محرم نہیں ہے تو وہ استطاعت میں نہیں آتی ہے، اس کے لیے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوا ہے۔ حج کی فرضیت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محرم کا ہونا ضروری ہے، اور محرم نہیں ہے تو حج کو نہیں جا سکتے۔ تو پھر آپ دوسرے سفروں پہ عورت کیسے جا سکتی ہے بتائیے؟ آج دنیا بھر کے سفر پہ عورت نکلی ہوئی ہے، کہیں پر جو ہے تعلیم کے سلسلے میں عورت نکلی ہوئی ہے، کہیں پر تبلیغ کے سلسلے میں عورت نکلی ہوئی ہے، کہیں پر تفریح کے سلسلے میں عورت نکلی ہوئی ہے بغیر محرم کے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اکیلے نکلنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ سفر حج بھی اگر ہے تو بھی نہیں جا سکتی، اور پھر دوسرے چیزوں پہ کیسے جا سکتی ہے بتائیے؟ جبکہ سفر حج تو جو ہے فرض ہے، فرض عبادت کے لیے جانا ہے، اس کے باوجود جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو چیز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اس کو کیسے جو ہے اکیلے جا کر سفر کیا جا سکتا ہے؟ یہ انتہائی ناجائز ہے اور حرام ہے۔ دوسرے ملکوں سے لوگ اپنی بیویوں کو اکیلے بھیجا دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ محرم کے بغیر سفر نہیں کیا جا سکتا، اور کہیں پر بھی عورت الگ سے سفر نہیں کر سکتی۔ اس کی احتیاط رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس میں جو دنیاوی فوائد ہیں اس کا جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک تو اخروی فوائد ہیں اور اس کے دنیاوی فوائد بھی بے شمار ہیں، لیکن پیش نظر اخروی فوائد ہی ہونے چاہیے۔ دنیاوی فوائد میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کرنے کے بعد کسی کو مفلس ہونے نہیں دیتا، اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے کئی ایک دنیاوی فوائد ہیں، اس میں جو ہے قربانی کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ گوشت جو قربانی دیتے ہیں اس کا جو ہے اس کا استعمال حاجی کر سکتا ہے، اور دوسرے بھی جیسے تجارت کر کے وہاں پر پیسہ کمایا جا سکتا ہے، اور دیگر بہت سے فوائد ہیں۔ لیکن دنیاوی فوائد کو پیش نظر رکھے بغیر اللہ نے اخروی فوائد کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہمیں معاف فرما دیں گے۔ کیا یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اور ہم کو معاف فرما دیں گے؟ تو یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے اس میں کہ قربانی دیتے ہیں آپ اللہ کا نام لے کر، تو اس کو تم بھی کھاؤ، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو تنگ دست ہیں اور جو محتاج ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو قربانی جو دیتے ہیں، جو جانور کو ذبح کرتے ہیں مکے میں اور کعبۃ اللہ کے پاس، تو وہ جو ہے مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی اگر حدود حرم میں کوئی غلطی کر دے، جرم کر دے، تو اس کے بدلے میں اس کو جو ہے جانور ذبح کرنا پڑتا ہے۔ کوئی احرام کی حالت میں اگر کوئی گناہ کر لے تو اس کے بدلے میں اس کو جو ہے دم دینا پڑتا ہے، جانور ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اور جو ہے حج یا عمرہ کرتے وقت حج کے جو واجبات ہیں، واجبات میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو ایک دم دینا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سے طریقے ہیں جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ تمام جانوروں کو تم اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو کھا سکتے ہو، یہ تمہارے لیے دنیاوی فائدے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔